وہ درباری سلطان جلال الدین کے قاصد سلطان ملک کا جاننے والا تھا۔ اس وقت اس نے خوب شراب پی رکھی تھی اور نشے میں دھت تھا۔ جب سلطان ملک اس کے پاس پہنچا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ کا وہ درباری جلال الدین کے قاصد کو بے نطق سنانے لگا اور بکواس کرنے لگا۔ چونکہ وہ شراب کی مستی میں بدحواس ہو رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال وہ اول فول بکتا چلا گیا۔ سلطان جلال الدین کے قاصد سے کہنے لگا کہ ہمیں شلوا اور ایوانی کی معرفت سلطان کے عزائم کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ ہم درہ ما رکاب میں کثیر التعداد لشکر کمین میں بٹھا رکھا ہے۔ سلطان کو ہم شلوا اور ایوانی کی معرفت اس راستے سے آنے کی ترغیب دیں گے، اور جب وہ بے خبری کے عالم میں وہاں سے گزرے گا تو گھات میں بیٹھا ہوا ہمارا لشکر سلطان اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگا اور سلطان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ سلطان جلال الدین کے قاصد نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے اس درباری کی گردن کاٹ دی۔ پھر جو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر گرجستان کے مرکزی شہر طفلس کی طرف جانے کی بجائے وہ اس سمت کا رخ کر رہا تھا جہاں سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ سلطان کا قاصد لگاتار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا خوبی قسمت سے وقت پر سلطانی پڑاؤ میں پہنچ گیا۔ اس وقت تک سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی پیش قدمی شروع نہیں کی تھی، چنانچہ اس قاصد نے جو کچھ اس گرجستان کی ملکہ کے درباری سے سنا تھا سلطان کے گوش گزار کر دیا۔ جب سلطان جلال الدین کو شلوا اور ایوانی کی غداری کا علم ہوا تو غصے میں سلطان لال پیلا ہو گیا، اور تصدیق کروانے کے لیے شلوا اور ایوانی کو ان 40 گرجی امراء کے ہمراہ جو گزشتہ جنگ میں قیدی بنے تھے سلطان نے اپنے سامنے طلب کر لیا۔ جب شلوا، ایوانی اور دیگر 40 گرجستانی قیدی سلطان کے سامنے آ گئے تو سلطان نے شلوا کو مخاطب کر کے پوچھا، میں گرجستان پر حملہ آور ہو رہا ہوں۔ گرجستان کے مرکزی شہر طفلس کی طرف جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک نمرس شہر کی طرف سے جاتا ہے اور دوسرا درہ ما رکاب کی طرف سے ہو کر۔ تم چونکہ گرجستان کے باشندے ہو لہٰذا بتاؤ کہ گرجستان کے مرکزی شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ شلوا نے عرض کیا، سلطان محترم، نمرس کے راستے پر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں گرجیوں نے بھاری تعداد میں فوج متعین کر رکھی ہے۔ اس امر کا احتمال ہے کہ اگر ہم نے اس راہ سے پیش قدمی کی تو دشمن کی فوج مزاحمت کرے گی اور ہم اپنے حصول مقصد میں ناکام رہ جائیں گے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ نمرس کی بجائے درہ ما رکاب کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر ہم اس راستے سے لشکر کشی کرتے ہیں تو ہمیں راستے میں کوئی مزاحمت پیش نہیں آئے گی۔ چونکہ سلطان کو ان لوگوں کی بدنیتی کا علم ہو چکا تھا، جب شلوا کی یہ بات سنی تو سلطان بڑا سیخپا ہوا۔ بہرحال سلطان نے صبر کیا اور یہی سوال اس نے ایوانی سے بھی کیا۔ ایوانی نے بھی وہی گفتگو کی جو شلوا نے کی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے ان 40 قیدیوں سے صلاح مشورہ کیا۔ ان سب نے بھی شلوا اور ایوانی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سلطان کو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انتہائی غصہ آیا، لہٰذا اپنی تلوار انہوں نے بے نیام کی اور ایک ہی وار میں انہوں نے شلوا کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ایوانی اور باقی 40 گرجستانی قیدی امراء کی بھی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ شلوا، ایوانی اور 40 گرجستانی امراء کا خاتمہ کرانے کے بعد سلطان پاسبانوں کے سپہ سالار اور اورخان کو لے کر اپنے خیمے میں آیا۔ خیمے میں داخل ہوتے وقت سلطان نے خیمے کے باہر پہرا دینے والے اپنے ایک لشکری کے کان میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی وہ ایک طرف بھاگ کر چلا گیا۔ سلطان اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ ایک جوان جو 30 سال کی عمر کے پھیرے میں ہوگا خیمے میں داخل ہوا۔ اس جوان کو دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے اورخان کے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ اورخان کے قریب بیٹھ گیا تو سلطان جلال الدین کہنے لگا، سنو اورخان اور میرے بھائی پاسبانوں کے سپہ سالار، یہ جوان جو ابھی خیمے میں داخل ہوا ہے اور اورخان کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا نام بھی اورخان ہے۔ اسے میں تبریز سے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس کی شجاعت، اس کی دلیری سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں، لہٰذا چھوٹے سالار کی حیثیت سے میں نے اسے اپنے لشکر میں شامل کیا ہے، اور آئندہ یہ شخص تم دونوں کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہے گا۔ چونکہ اب میرے لشکر میں 2 اورخان ہو گئے ہیں، لہٰذا ان میں امتیاز رکھنے کے لیے میں نئے اورخان کو اورخان نیشا پوری کہہ کر پکاروں گا، اس لیے کہ یہ نیا اورخان نیشا پور کا ہی رہنے والا ہے۔
سلطان کے اس تعارف پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے باری باری اٹھ کر اور خان نیشا پوری سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سلطان ان تینوں کے ساتھ گرجستان پر حملہ آور ہونے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ چونکہ گرجیوں کو شلوا اور ایوانی کے علاوہ اپنے 40 قیدی امراء کے انجام کا علم نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بے خبری میں اس لشکر پر چڑھائی کر دی جائے جو درہ مارکاب کے راستے میں گھات لگائے بیٹھا ہے، اور اس لشکر کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا جائے تاکہ گرجستان کی ملکہ کی عسکری طاقت میں کسی حد تک کمی آ جائے۔ چنانچہ یہ صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے درہ مارکاب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے گرجستان کے مرکزی شہر طفلس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اپنے مخبروں کے ذریعے سلطان کو اس لشکر کے محل وقوع کا بھی علم ہو چکا تھا جو درہ مارکاب کے راستے میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس جگہ کے قریب جا کر سلطان جلال الدین نے پورے لشکر کو گھوڑوں سے اتار کر پیدل کر لیا تاکہ گھوڑوں کے ہنہنانے، ان کے ٹاپوں کی آوازوں سے گرجستانوں کی ملکہ قیز ملک کا گھات میں بیٹھا ہوا لشکر سلطان کے اس حملے سے باخبر ہو کر سنبھل نہ جائے۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد سلطان نے چاروں سمت اپنے لشکر کو پھیلا دیا اور آگے بڑھنا شروع کیا، اور عین اس وقت جب کہ مشرق کی سمت سے سورج طلوع ہو رہا تھا، سلطان نے گھات میں بیٹھے ہوئے ملکہ قیز ملک کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ گرجستان کی ملکہ کا بہت بڑا لشکر وہاں گھات میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ سلطان کے سامنے جم گیا، لیکن انہوں نے چاروں طرف سے ایسے ہولناک جان لیوا حملے کیے کہ گرجستان کی ملکہ کے اس لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ اس لشکر کے حصے کو سلطان نے تہہ تیغ کر دیا، اور اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی اور گرجستان کی ملکہ کے دو بڑے شہروں لوری اور علی آباد پر چڑھائی کر کے انہیں فتح کر لیا۔ ان دو شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے تھکے ہارے لشکر کے آرام کے پیش نظر وہیں پڑاؤ کیا اور متواتر 2 ماہ تک قیام کیے رکھا۔ ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں ایک روز اپنے چند دستے لے کر سلطان اپنے پڑاؤ کے قریب ہی جنگل میں شکار کرنے گیا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ گرجستان کی ملکہ قیز ملک کے چھاپہ مار دستوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے شکار کرتے ہوئے سلطان کو جنگل میں گھیر لیا اور کوشش کی کہ سلطان کو گرفتار کر کے ملکہ کے سامنے پیش کریں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو سلطان کا سر کاٹ کر اپنی ملکہ کو پیش کریں۔ دوسری طرف سلطان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ دشمن نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لہٰذا تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق سلطان مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گرجستان کی ملکہ قیز ملک کے چھاپہ مار دستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ اس بے جگری سے لڑا کہ محاصرہ کرنے والے گرجستانیوں کے اس لشکر کے اس نے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ اسی اثنا میں گرجستان کی ملکہ قیز ملک کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے چھاپہ مار دستوں نے سلطان جلال الدین کا جنگل میں گھیراؤ کر لیا ہے، لہٰذا ان چھاپہ مار دستوں کی مدد کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ دوسری طرف اور خان اور اس کے سپہ سالار کو بھی ان کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ گرجستان کی ملکہ کے لشکر نے جنگل کے اندر سلطان کا محاصرہ کر لیا ہے، لہٰذا اپنے لشکر کو لے کر اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تیزی سے جنگل کی طرف بڑھے تھے۔ ادھر گرجیوں کے فوجی دستے بطور امداد اور کمک پہنچ رہے تھے، یہاں تک کہ سلطان کا گھیراؤ کرنے والے گرجستانیوں کی تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی، اور پھر جو ملکہ کے نئے آنے والے لشکریوں کا تانتا بڑھا تو یہ تعداد بڑی سے بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس وقت تک سلطان کی مدد کے لیے پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان بھی پہنچ گئے تھے، لہٰذا ان کی آمد کے باعث سلطان کو بڑی تقویت ملی تھی۔ اب چونکہ سلطان جلال الدین کا پورا لشکر ایک طرح سے اس کے گرد جمع ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کی صف بندی کی اور گرجستان کی ملکہ کے لشکر پر بڑے زوردار انداز میں حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی دیر تک گرجی بڑے جانفشانی بڑی جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور ہوتے رہے، لیکن جب سلطان جلال الدین نے جوابی حملے کرتے ہوئے ان کے اکثر ساتھیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تو گرجیوں کے قدم اکھڑنے لگے، یہاں تک کہ گرجستانی سلطان جلال الدین کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتے ہوئے گرجیوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں مارے جانے کے خوف سے ہزاروں گرجستانی دریائے کرندی میں چھلانگیں لگا گئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
جو لوگ دریا میں نہ کودے اور سلطان کے آگے بھاگتے رہے وہ دریائے کرندی کے بالکل کنارے ایک قلعے کے اندر محصور ہو گئے۔ لگتا تھا کہ وہ اظہار اطاعت پر آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے میں محصور ہو کر سلطان جلال الدین سے مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا۔ سلطان جلال الدین نے آگے بڑھ کر دریائے کرندی کے کنارے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں محصور لشکر نے اپنے حواس درست کرنے کے بعد جب اندازہ لگایا کہ محاصرہ کرنے والے سلطان جلال الدین کے لشکر کی کل تعداد سے ان کے اس لشکر کی تعداد زیادہ تھی جو قلعے کے اندر محصور تھا۔ اس صورتحال کے انکشاف پر قلعے کے محافظ لشکر کے سپہ سالار نے فائدہ اٹھانے کا عزم کر لیا، یہاں تک کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ قلعے سے نکلا اور سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ ایسا سلطان گرجستانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہے تھے، اس لیے کہ گرجستانیوں کا مقابلہ وہ خود اور اورخان کر رہے تھے اور پاسبانوں کو انہوں نے اپنی پشت پر ذرا فاصلے میں گھات پر بٹھا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ پسپا ہوتے ہوئے گرجستانی لشکر کو سلطان اس جگہ لے آئے جہاں پاسبانوں کا سپہ سالار گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر پاسبانوں کا سپہ سالار اپنی گھات سے نکل کر گرجستانیوں پر حملہ آور ہوا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین اور اورخان بھی گرجستانیوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے تھے۔ گرجستانیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ دوبارہ قلعے میں داخل ہونے کے لیے بھاگے، لیکن اس وقت تک سلطان جلال الدین کے لشکر نے ان لوگوں کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ تھی۔ جہاں تک بس چلا لڑتے رہے اور کٹ کر گرتے رہے۔ آخر سب کے سب ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ ابھی تک دریائے کرندی کے کنارے اس قلعے کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے بڑے حصے کو سلطان جلال الدین نے موت کی نیند سلا دیا ہے اور یہ کہ ان کا انجام بھی قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے تمام ہی خزانہ جو اس قلعے میں محفوظ تھا دریا میں پھینک دیا تاکہ سلطان جلال الدین اس شہر اور قلعے کو فتح کر لے تو شاہی خزانہ سلطان کے ہاتھ نہ لگے۔ بہرحال سلطان نے اس قلعے کا محاصرہ کر کے بڑے زور سے حملے شروع کیے اور ایک دن کی لڑائی کے بعد سلطان نے قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کے محافظ دستے نے محفوظ خزانے کو دریائے کرندی میں پھینک دیا تھا۔ اس کے باوجود مال غنیمت کا کوئی حد اور شمار نہ تھا جو اس قلعے سے سلطان کو حاصل ہوا۔ اس قلعے کی فتح سے سلطان کی مالی اور عسکری قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ گرجستان کی ملکہ قیز ملک کو جب یہ خبر ملی کہ دریائے کرندی کے کنارے قلعے پر سلطان نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ بہت بدحواس ہوئی، تاہم جس قدر اس کے پاس عسکری قوت تھی اسے لے کر وہ اپنے شہر طفلس سے نکلی اور دریائے کرندی کی طرف بڑھی جہاں سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ گرجستان کی ملکہ قیز ملک ایک جرار لشکر لے کر جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے، لہٰذا ملکہ کی آمد سے پہلے ہی دریا کے کنارے سے ذرا آگے جا کر سلطان نے اپنے لشکر کو صف آرا کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین کے لشکر کے قریب آ کر جب قیز ملک نے اندازہ لگایا کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی حیثیت اس کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو اس نے آتے ہی بڑے خونخوارانہ انداز میں سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سلطان نے اپنے آپ کو دفاع تک ہی محدود رکھا۔ اس کے بعد جب اس نے وقت کا احتساب، جراتوں کا نیرباں، کالی خاموشی میں وحشت کی پتجھڑی، تیش کے انگاروں کی طرح گرجستانی لشکر پر نزول کیا تو ملکہ کے لشکر کی حالت سبز پیڑوں کی کٹی شاخوں اور منڈیر میں پھنسے کسی شبخوں کی طرح ہونے لگی تھی۔ جلد ہی سلطان نے 3 اطراف سے حملے کرتے ہوئے گرجستانی لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گرجستانیوں کا قتل عام شروع کر چکا تھا، جبکہ بائیں جانب سے اور خان جیسا ہی پاسبانوں کا سپہ سالار بھی کھیل کھیلتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک جب جنگ اور جاری رہی تو گرجستان کی ملکہ کو بدترین شکست ہوئی۔ میدان میں ہر چیز چھوڑ کر وہ بھاگی اور اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر نہ جانے کدھر روپوش ہو گئی۔ سلطان جلال الدین نے آگے بڑھ کر گرجستانیوں کے مرکزی شہر طفلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان جلال الدین نے گرجستان کی ملکہ کو شکست دے کر اس کے سارے علاقے کو اپنے مقبوضہ جات میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان جلال الدین گرجستان کے اس تنازع سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے 2 بدترین خبریں دیں۔ پہلی خبر یہ تھی کہ منگولوں کا ایک لشکر اپنے جرنیل
چارمغان کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے سلطان کا رخ کر رہا تھا۔ منگول چونکہ سلطان پر حملہ آور ہو کر یا تو اس کا خاتمہ کر دیں یا اسے ان سرزمینوں سے مار بھگائیں۔ دوسری بری خبر جو کہ گرجستانیوں کی فتح کے بعد سلطان کو ملی وہ یہ تھی کہ سلطان کے سسر اور سلطان علاؤ الدین کے سابق حاجب براق نے بغاوت کھڑی کر دی تھی، جو کہ کرمان کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلطان گرجستانیوں کے خلاف جنگ میں بری طرح مصروف ہے اور بہت زیادہ دور ہے، تو دوری اور مصروفیت کو وجہ بناتے ہوئے براق نے نہ صرف یہ کہ سلطان کے خلاف بغاوت کی بلکہ عراق پر اس نے چڑھائی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خفیہ طور پر ایک قاصد چنگیز خان کی طرف روانہ کیا۔ اس قاصد کو چنگیز خان کی طرف روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک بار پھر ان علاقوں میں لشکر کشی کرے اور سلطان جلال الدین کو ان علاقوں سے دوبارہ مار بھگائے۔ براق نے چنگیز خان کو یہ بھی کہلوایا کہ اگر فی الفور جلال الدین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ایسے سیلاب کی صورت اختیار کر جائے گا جو کسی کے روکنے سے نہیں رک سکے گا۔ یہ حالات سلطان جلال الدین کے لیے بڑے پریشان کن تھے، اس لیے کہ ان کے لیے دو طرفہ مصیبتیں اور اذیتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تاہم سلطان جلال الدین نے اس سلسلے میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ براق کو سیدھا کرنے کے لیے کرمان کی طرف کوچ کر جائیں، جبکہ منگول سپہ سالار چارمغان کے لشکر کو اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں مل کر روکیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان جلال الدین نے بڑی برق رفتاری سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ سلطان نے اپنے آگے ایک قاصد کرمان کی طرف روانہ کیا اور ایک شاہی خلت اس قاصد کے ہاتھ براق کے لیے روانہ کی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور کسی قسم کا شک اسے نہ ہو کہ سلطان اس پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن جو ہی یہ خلت براق کے سامنے پیش کیا گیا وہ سلطان کے مقصد کو فوراً بھانپ گیا اور قبل اس کے کہ سلطان جلال الدین وہاں پہنچے براق قلعہ بند ہو گیا۔ جلال الدین بھی 18 دن کی مسافت لگاتار طے کرتے ہوئے کرمان کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔ اگرچہ اس وقت سلطان جلال الدین کی کمان میں صرف چھوٹا سا ایک لشکر تھا اور لشکر کا باقی حصہ وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے پاس چھوڑ آیا تھا، اس کے باوجود براق کو سلطان جلال الدین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ براق نے جب دیکھا کہ وہ محصور ہو گیا ہے لیکن سلطان نے اس کا محاصرہ کر لیا ہے اور جب تک سلطان اس پر قابو نہیں پاتا سلطان محاصرہ اٹھانے والا نہیں ہے، لہٰذا قلعے کا دروازہ کھول کر براق باہر نکلا۔ سلطان جلال الدین کے قدموں میں گرا اور مجبوراً گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ ہر چند کے سلطان اس غدار کو معاف کرنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن وہ براق کی گوشمالی کے ارادے سے ہی کالے کوسوں کی مسافت کاٹ کے آیا تھا۔ لیکن سلطان براق کو قتل کر کے اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر سلطان نے بادل ناخواستہ براق کی معذرت کو قبول کر لیا۔ براق نے بھی آئندہ سلطان کا وفادار اور فرمانبردار رہنے کا عہد کیا۔ دوسرے سلطان کو واپس لوٹنے میں جلدی تھی، اس لیے کہ اسے خبر مل چکی تھی کہ منگول جرنیل چارمغان ایک بہت بڑا لشکر لے کر گرجستان کی طرف کوچ کر رہا تھا تاکہ وہ سلطان کا قلعہ قمع کر سکے۔ وقت ضائع کیے بغیر سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ تینوں متحد ہو کر منگولوں کا مقابلہ کریں۔ اس مقصد کے تحت جلال الدین نے براق کو معاف کر دیا اور اسے بدستور کرمان کا حاکم رہنے دیا۔ کرمان کے حاکم براق کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان فارغ ہی ہوئے تھے کہ کرمان نے انہیں 3 بری خبریں ملیں۔ ان کے مختلف قاصد یہ خبریں لائے تھے۔ پہلی خبر یہ تھی کہ منگولوں کا لشکر اپنے جرنیل چارمغان کی سرکردگی میں مرو، مشہر، نیشا پور سے ہوتا ہوا جرجان اور ویلم کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ اس لشکر کے پیچھے پیچھے ایک اور منگولوں کا لشکر بھی اسی راستے پر پیش قدمی کر رہا ہے اور کہیں گھات میں بیٹھ کر عین جنگ کے دوران کسی مناسب وقت اور جگہ پر اپنی شکست کو فتح میں یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بری خبر جو سلطان کو ملی وہ یہ تھی کہ اسماعیلیوں کے امام جلال الدین نے ویلم، قزوین، قبرستان اور خراسان کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے اندر منگولوں جیسی تباہی اور بربادی پھیلا کر رکھ دی ہے۔ یہ وہی قوت تھی جو ایک طرح سے سلطان جلال الدین کے لیے خطرہ بن کر اٹھی تھی۔ تیسری بری خبر جو سلطان کو ملی وہ سلطان کی بیوی کی طرف سے۔ وہ وہی بیوی تھی جو تبریز کی ملکہ تھی اور بعد میں اپنی مرضی سے سلطان کے حرم میں داخل ہوئی تھی۔